خود لگے میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سب کو، عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سارے میرے لیے قابل احترام ہیں، اور میں قطعاً نہیں چاہتا کہ میں آپ کو کوئی ایڈوائز کروں، یا ایڈوائز تو کر سکتا ہوں کہ میں آپ کو کوئی لیڈ کروں کسی مسئلے کے اوپر، لیکن پاکستان کے حوالے سے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے اس ٹرینڈ کو فالو نہ کریں جو آپ کی عدلیہ کے اوپر، جو آپ کی انسٹیٹیوشن کے اوپر، فوج کے اوپر جا کر ہٹ کرتا ہو۔ میرا تو دل روتا ہے جی، سر میرا تو دل روتا ہے ان لوگوں کے لیے، یہ جو نوجوان نسل کے اندر پیدا کی جا رہی ہے نا چیزیں، یہ میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، اپنی ڈویژن کا، دیکھیں ہماری ڈویژن ہے ہی نہیں، ڈسٹرکٹ کا ہماری ڈویژن کوئی نہیں ہے، میاں نواز شریف کی قیادت کے نیچے۔ یہ میں آپ کو ویسے مجھے تعجب ہوا کہ میاں نواز شریف کی کمشنر کہہ رہے ہیں کہ میں نے چوری کی ہے، آپ کہہ رہے ہیں تو نے چوری نہیں کی، تو پاگل ہے۔ سنیں تو صحیح، دو چیزیں سنیں، پھر لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گی میں بات کیا کر رہا ہوں یا آپ کیا کر رہی ہیں۔ پہلی بات ہے کہ ہمارے میں ڈویژن اس لیے نہیں ہے کہ قائد میاں نواز شریف موجود ہیں، ان کی قیادت میں فیصلے ہو رہے ہیں، جو فیصلہ وہ کریں گے سب اس کو من ون تسلیم کریں گے۔ پہلی بات تو یہ، اس کو کلوز کریں یہاں پہ۔ دوسرا آ جائے کمشنر کے اوپر۔ میں جس دن کمشنر نے اپنا پریس کانفرنس کی اس سے ایک دن پہلے 6 بجے دیکھی تھی، آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ پریس کانفرنس نہیں تھی، وہ 6 بجے میں ان کے پاس گیا، وہاں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی میٹنگ ہو رہی تھی، میں وہاں بیٹھا رہا ہوں، بلکہ انہوں نے مجھے مبارکباد پہلے بھی دی، میرے پاس ابھی میں واٹس ایپ پہ آپ کو دکھا سکتا ہوں، مجھے نوٹیفکیشن بھیج کے انہوں نے مجھے مبارکباد دی، پھر اس دن فزیکلی مبارکباد دی، بلکہ انہوں نے 4-5 میگا پروجیکٹ میرے سے ڈسکس کیے۔ یہ سب سنا ہے آپ، آن ریکارڈ ہے ان باتوں، سنیں نا، راتوں رات جو کچھ ہوا وہ ایک مایا کی چمک ہو سکتی ہے اور ایک ایجنڈا ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ مایا کی چمک جج ارشد ملک اور ڈی جی ایف آئی بشیر میمن کو بھی دکھائی دی تھی۔ نہیں دیکھیں نا، پھر وہی بات آ گئی، اب وہ جو باتیں کرتے تھے وہ غلط تھی اس وقت، وہ صحیح تھی سر، وہ تو آپ کہہ رہے تھے کہ دیکھو نہیں ٹھہرے لوگوں کو یہ تو مجھے بتانے اب آپ نے مجھے فل ٹاس دی ہے، فل ٹاس۔ ابھی آپ دیکھیں میری بات سنیں، آپ نے ان تینوں کی باتیں، اور میں تو اور بھی 2-3 ایڈ کر سکتا ہوں لیکن میں اس کو ایڈ نہیں کرنا چاہتا، وہ جب آ کے کہتے ہیں یا کہتی ہیں تو اس کو وہ جھوٹ ہے، اور اس نے آ کر کہہ دیا تو یہ سچ ہے، جس نے 10 دن بعد ریٹائرمنٹ لینی تھی یا ریٹائرمنٹ لینی سے پہلے اپنے پاؤں پہ کھلاڑا کون مارتا ہے؟ مارتے ہیں لوگ مارتے ہیں، غلط فہمیوں میں مارتے ہیں، اور اسی غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر وہ جو کمشنر تھا اس نے وہ ماری کہ میں فیوچر اپنا سیکیور کروں، فیوچر سیکیور نہیں کیا اس نے اپنی فیملی کا ساروں کا ریٹائرمنٹ سے پہلے لوگ یہ کرتے ہیں، فیوچر، ہاں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، یہ کون سا ایشو ہے؟ ڈی جی ایف آئی نے بھی ریٹائرمنٹ کے بعد بولا، ارشد ملک نے بھی فیصلہ دینے کے بعد بولا۔ آپ نے کسی کی بات مانی نہیں، سب جھوٹ بول رہے تھے اس وقت۔ کس نے کہا جھوٹ بول رہے تھے؟ ہم تو رپورٹ کر رہے تھے، ہم تو دکھا رہے تھے کہ یہ انکشافات سامنے آ رہے ہیں، ہم میڈیا پریڈیٹر۔ آج میڈیا پریڈیٹر معذرت کے ساتھ کون بنا ہوا ہے میں نہیں کہوں گی، سوچیے گا آج رات اس کے اوپر، آج میڈیا پریڈیٹر اس ملک میں کون ہے؟ ایک اور آپ سے نا، میں معذرت کے ساتھ ایک اور، کیونکہ آپ کا ہمارا بڑا نازک سا ایک رشتہ ہے۔ دیکھیں اب رانا ثناء اللہ کے حوالے سے جو ٹویٹ آپ نے کیا، میں نے پہلے آپ سے اجازت لے لی تھی، اس لیے میں بات کر رہا ہوں، مجھے دکھ ہوا ہے، میرے بھائی میں دکھ ہوا ہے کہ آپ نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں اس وقت آئی ایس آئی آپ کے ساتھ یہ کر رہی تھی تو آپ دیکھیں فلاں کے ساتھ۔ میں پھر کہوں گا کہ ہمیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ میں آپ کے دکھ کا ایک سے وضاحت میں سن لوں گا، میں ان کی رانا صاحب کی بات نہیں، رانا صاحب پالیٹیشین ہے، ان کی بات نہیں میں کر رہا، بات نہیں میں پوری کروں گا نا، آج میری سن۔ دیکھیں نا، اگر ہم ڈائریکٹ انسٹیٹیوشن پہ ہٹ کرنا شروع کر دیں گے، مذاق بن گیا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں مذاق بنایا جا رہا ہے، یہ مذاق ہم سب کو مہنگا پڑنا ہے، میری ذات کو نہیں، آپ کی ذات کو نہیں، اس پورے پاکستان کے لیے یہ نقصان دہ۔ یہ جو زہر گھولا جا رہا ہے، یہ جانے میں انجانے میں دونوں صورتوں میں پاکستان کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنے کی کوشش ہے، اور دشمن اپنا کام کر رہا ہے۔ میں کھل کے کہوں گا کہ جو اس ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے وہ ملک دشمنی پہ مبنی بات کر رہا ہے، اس کو بچا لیں، مجھے گالی دے دیں، میری لیڈرشپ کو برا بلا کہہ دیں، کسی اور کو کہنا ہے کہہ دیں، چھوڑ دیں عدالتوں کو، اس کمشنر کو راتوں رات چیف جسٹس کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ ایک بات ہم صحیح بات، وہ بھی آئینی ادارہ تھا، بات چیف الیکشن کمشنر بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ جہاں تک رہے گی بات سنیں، کمشنر کی بات 10-15 دن بعد اس کا جاگ گیا ضمیر، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، وہ اندر بیٹھا ہوا تھا ٹھپے لگا رہا تھا،
کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ نہ وہ آر او ہے نہ ڈی آر او ہے. کے اوپر باتیں اب آپ بات کر لیں. 2-3 باتیں. ایک تو آپ نے مجھے بھائی بہن کہا, تو ایک بھائی کی حیثیت سے کہیں نہ کہیں دکھ درد تو آپ کو بھی ہونا چاہیے تھا. مائیں بہنیں بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں نا, آپ کے گھر بھی بچیاں ہیں. دوسرا آپ میری بہن ہے. میں ایک بات بتاؤں آپ کو, وہ جو ٹویٹ میں نے کی, کیونکہ میں تو خاموش تھی اور آپ نے اگر یہ ایشو ریز کیا ہے, وہ ٹویٹ اس پس منظر میں تھی کہ کیونکہ اتنے برے وقت سے گزرے ہیں رانا صاحب خود بھی, ان کو احساس ہونا چاہیے. اگر وہ تگڑے تھے اور انہیں ٹالریٹ کر لیا, ہر کوئی تگڑا نہیں ہوتا, ہر کوئی نہیں ہوتا کہ جو وتھ سٹینڈ کر لیتا ہے, وہ جھک جاتا ہے, وہ ٹوٹ جاتا ہے. آج آپ مڑ کے انہی لوگوں کو جن کے اوپر یہ تشدد یا پریشر ہے ان کو اپنی صفوں میں ملا رہے ہیں, ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں, لائنیں کراس کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ نے اس سے کچھ سیکھا نہیں. سیکھنا چاہیے تھا, میرا یہ مطلب تھا. یہ ایک بیج آف گلوری ہوتا ہے جو رانا صاحب جس چیز سے گزرے ہیں, اس کو ایک تو الٹا ٹویسٹ دیا آپ کی جماعت نے. اس کے بعد جو لائنز کراس کی ہیں, میں وہ خاتون ہوں سر کہ میں نے ٹویٹ سے لے کے اپنے ٹیلی ویژن میں مریم صاحبہ کے خلاف وال چاکنگ ہوئی, مریم صاحبہ کے دروازے توڑے گئے, ہمیشہ آواز اٹھائی ہے. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی عزت سانجھی ہے اور باقی سب مائیں بہنیں جو ہے نا کسی کی عزت سانجھی نہیں ہے. سو یہ ہفتوں سے آپ لوگوں کی کردار کشی کر رہے ہیں اور آپ لوگ خاموش ہیں. تو ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانکیں. میں جھانکنے لگا ہوں, میری سن لیں. میں بالکل ایگری کرتا ہوں اور میں اس نسل کا بندہ ہوں. میرے تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی اینکر بھائی بہن ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلقات نہ ہوں. میرے پہ تنقید کر لیں کوئی بات نہیں, کسی اور پہ کر لیں کوئی بات نہیں. اگر کسی نے لمٹ کراس کی ہے نا, وہ میری پارٹی میں سے ہے. اگر ہم نے وہی فالو کرنا ہے پی ٹی آئی کو سکھا دینا. سر میں نے بات کی کیونکہ آپ نے بہن کہا تھا, اٹس اوکے سر, ہم لوگ کو آنیسٹلی اٹس اوکے. آپ لوگوں نے جو کرنا ہے ہم اس سے اوپر چلے جاتے ہیں, ہم آگے چلتے ہیں. میرے وقت کم ہے. کمشنر کی بات آپ نے کی سر. کمشنر انتظامی ہیڈ ہوتا ہے, ہر کوئی اسے رپورٹ کرتا ہے, وہ ہر کسی کا باس ہوتا ہے. سر ایک کال کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی باتیں جو ہیں وہ ایک تفتیش کے قابل بھی نہیں ہے, پاگل خانے بھیجنے اس کو, کھائی لگا دیں. اس طرح میری بات سنیں, اس طرح کوئی میری پارٹی سے کل اٹھے گا جو ہارا ہوا ہے, وہ کہے گا انویسٹیگیشن کرائیں. کل کسی اور پارٹی سے اٹھے گا کوئی اے سی. سر یہ کمشنر ہے, یہ کوئی پی ایم نہیں ہے. پہلے وضاحت تو لے لینا مجھ سے. مجھے تو سڑک کراس کرتا لفنگا نہیں ہے, کمشنر ہے. ایڈمنسٹریشن سے کام کر رہا ہوں. دیکھیں کمشنر کا اس الیکشن کے اندر کوئی انتظامی رول نہیں ہے, یہ ڈی سی کا رول ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے آپ لوگوں نے ویسے ہمیشہ کہا کہ اس ملک کے اندر آپ نے میاں صاحب نے اصولی بات کی کہ الیکشن چرا لیے جاتے ہیں. جن کے اوپر آپ الزام لگاتے تھے ان کا کیا کام ہوتا تھا پروسیس کے اندر؟ ابھی کمشنر کی بات کر رہے ہیں نا, ابھی آپ پیچھے لے کے مجھے کوئی ایک بات کا جواب تو دینے دیں. دیکھیں نا, کمشنر جو ہے آپ کا, اس کا کوئی رول نہیں ہے انتظامی الیکشن میں. وہ آپ کا ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر جو ہے وہ کا ڈی سی ہے. باقی آپ کے آر او ہیں, یہ سارے ڈائریکٹ چیف الیکشن کمیشنر کو جواب دیں. ٹھیک ہے, اس کی نگرانی میں. ان سب کا باس کون ہے ویسے؟ کہاں پہ ویسے کون باس ہوتا ہے ان کا؟ دیکھیں نا, جب الیکشن ہو رہا تھا تو وہ باس نہیں رہا. ڈویژن میں کون باس ہوتا ہے؟ وہ الیکشن نہیں ہے نا, وہ انتظامی امور اور چیز ہے, الیکشن اور چیز ہے. اسسٹنٹ کمشنرز وغیرہ سب ڈی آر اوز آر اوز ہی ہیں نا. یہ کس کو ویسے آئی ایم ناٹ سیئنگ وہ صحیح کہہ رہا ہے, مگر میں کہہ رہی ہوں آپ کا یہ کہنا کہ تفتیش بھی نہ کرو, یہ تو یار سر سمجھنے سے قاصر ہے. پہلی پاگل کہہ دیا. میری بات سنیں, میں نے پاگل نہیں کہا. میرے ساتھ تو ایک دن پہلے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے نہیں کہا, عامر میر نے کہا ماشاءاللہ. پانچ اس نے اپنا میگا پروجیکٹ شارپ بریک ہے. لیکن انہوں نے مجھے یہ ضرور کہا ہے کہ میں 4 سال سے ڈپریشن کی گولیاں لے رہا ہوں, تو باسی صاحب کو اچھی گولی سجیسٹ کر. I heard that. بہت بہت شکریہ باسی صاحب.